بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آسٹریلیا نے اسرائیل کے حق میں کیا گیا فیصلہ واپس لے لیا۔ آسٹریلیا کے واپس لیے گئے فیصلے پر اسرائیل آگ بگولا۔ طالبان اور امریکی حکام کی بہت عرصے کے بعد پہلی ملاقات۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف نے کیا کہا؟ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی کے متعلق امریکہ کا ایک اور نیا بیان۔ روس کے فوجی طیارے کا ایک بلڈنگ پر گرنے سے کتنا نقصان ہوا؟ بیک ڈور مذاکرات کا رزلٹ ہمیشہ کیا آتا ہے، شیخ رشید نے بتا دیا۔ عمران خان کے آخری الٹیمیٹم پر اتحادی جماعتوں کا بھی احمقانہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ ضمنی الیکشن میں بدترین ناکامی کے بعد MQM میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بھارت ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا یا نہیں، فیصلہ ہو گیا۔ بھارت میں مسلم طلبہ کا حجاب نہ اتارنے پر ایک اور نیا تماشا۔ فیفا ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے پر عمرہ زائرین کے لیے ایک بہت بڑا انعام۔ آسٹریلیا نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ آسٹریلوی حکومت کا موقف ہے کہ بیت المقدس کے تنازع کا حل پرامن طریقے اور بات چیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا بیت المقدس کی حیثیت کو کسی بھی امن مذاکرات کے حصے کے طور پر حل کرنے کے معاملے پر مسلسل غور کرے گا۔ آسٹریلیا اسرائیل کا دوست و درینہ دوست اور مضبوط حامی بھی ہے۔ آسٹریلیا نے اس سے پہلے بھی بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کو یک طرفہ اور خطرناک فیصلہ قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا ان ممالک میں بھی شامل تھا جنہوں نے سابق امریکی صدر ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کے تحت 2018 میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا اور امریکی سفارتخانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپیڈ نے بیت المقدس کو صہیونی حکومت کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے حوالے سے آسٹریلیا کی حکمران جماعت کی جانب سے اپنے ملک کے سابقہ موقف سے پیچھے ہٹنے کے اقدام کے رد عمل میں کہا ہے کہ آسٹریلیا کی نئی حکومت کے موقف کی تبدیلی تشویشناک ہے۔ یائر لاپیڈ نے آسٹریلیا میں برسر اقتدار لیبر پارٹی کے اس قدم کو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے پر رد عمل گردانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آسٹریلیا دیگر مسائل پر سنجیدگی دکھائے گا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے 2018 میں کہا تھا کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور ممکنہ طور پر آسٹریلوی سفارتخانے کو اس شہر میں منتقل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ صہیونی حکومت نے آج آسٹریلوی سفیر کو طلب کر کے اس مسئلے پر احتجاج کیا ہے۔ اسرائیل آسٹریلوی حکومت کے اس فیصلے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتا ہے جو کہ سیاسی بصیرت میں کمی پر مبنی ہے۔ دوسرے ممالک کے تسلیم یا مسترد کرنے سے اسرائیل کی جانب سے دوسرے ممالک کے سفارتخانوں کو بیت المقدس منتقل کرنے کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دوستو، ایسا اسرائیل کا کہنا ہے۔ الظاہری کی موت کے بعد طالبان اور امریکی حکام میں پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام موجود تھے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ افغانستان میں کسی مسلح گروپ یا غیر ریاستی عناصر کو فنڈز فراہم نہیں کرے گا۔ طالبان کی طرف سے امریکی یقین دہانیوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے الظاہری پر کارروائی افغانستان میں کی گئی تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ امریکی کارروائی میں کسی سویلین کی موت نہیں ہوئی تھی۔ پاک آرمی کور کمانڈرز نے ملک کے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت GHQ میں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی۔
شرکا نے موجودہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جامع جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے سیلاب کے دوران فارمیشنز کی آپریشنل تیاری اور مسلسل کوششوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کی دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی سے ہم مطمئن ہیں، پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، پاکستان عالمی برادری سے اپنے معاہدے پورے کر رہا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ محفوظ اور خوشحال پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک خطاب میں پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین جوہری ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کوئی باضابطگی اور ہم آہنگی نہیں ہے۔ روس میں ایک فوجی طیارہ آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں۔ واقعہ جنوب مغربی علاقے یاسک میں پیش آیا۔ یاسک کا یہ علاقہ یوکرین کی سرحد کے قریب واقع ہے، جہاں کے رہائشی جیٹ طیاروں کے شور سے پہلے ہی خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں لگنے والی آگ، جس نے 9 منزلہ رہائشی عمارت کو لپیٹ میں لے لیا تھا، اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ عمارت میں ایک دھماکہ ہوا تھا، اندر سب کچھ جل رہا تھا۔ ایک خاتون نے جب یہ خبر سنی تو وہ ٹریفک میں پھنس گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں صدمے ہوں، میرا بچہ گھر میں اکیلا ہے، ہم پہلے ہی ہر روز خوف کے مارے سوتے ہیں۔ اس خاتون کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کا شہر ماریوپول ہم سے بالکل نزدیک ہے۔ روسی صدر پوٹن نے حکم دیا ہے کہ اس میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر متعلقہ خاندانوں کو تمام ضروری مدد فراہم کی جائے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ جتنی مشکل سے نواز شریف باہر گیا ہے، اتنی آسانی سے واپس نہیں آئے گا۔ ضمنی انتخابات کے رزلٹ کے بعد پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ چکی ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اتحادی حکومت کے وزراء کی تعداد 76 ہے، جس میں سے 20 بے محکمہ ہیں، جبکہ 25 نے گوشوارے جمع ہی نہیں کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گردشی کردہ ہوشربا سطح تک پہنچ چکا ہے، اکتوبر نومبر میں آر پار ہو کر رہے گا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کو بھی پر لگے۔ انہوں نے جلد الیکشن کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات کب ہونے ہیں، اس کا فیصلہ اتحادی جماعتیں کریں گی۔ کسی جھتے کو طاقت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان قانون کے مطابق آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تعیناتی فورن فنڈڈ فتنے کی دھونس دھمکی اور ڈکٹیشن پر نہیں ہوگی۔ آرمی چیف حساس اداروں کی قیادت، افسران، چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر کو نشانہ بنانے کا مقصد بلیک میلنگ ہے، جو قطعی طور پر سیاسی رویہ نہیں ہے بلکہ سازش کا حصہ ہے، جسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آئین اور قانون میں واضح ہے کہ آرمی چیف سمیت دیگر عہدوں پر تقرری وزیر اعظم کا دستوری اختیار ہے۔ اقتدار سے محروم شخص قومی اداروں کو ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت نشانہ بنا رہا ہے۔ پاک فوج کے شہداء کے خلاف غلیظ مہم، فوج میں بغاوت کے بیانات ملک دشمنی کے مترادف ہیں۔ دوستو، ان حکومتی ارکان کے اس بیان پر میں صرف اتنا ہی کمنٹ کروں گا کہ یہ بدبودار لوگ، اتنے غلیظ لوگ، اپنے مخالف کی دشمنی کبھی شہداء پر تو کبھی مذہب کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے ان کو مسلسل شکست نہیں بلکہ عبرتناک شکست مل رہی ہے، لیکن ان میں کوئی اخلاقی نام کی چیز نہیں ہے ڈوب مرنے کے لیے۔ دوستو، جب آپ کسی خبر پر کمنٹ دیتے ہیں تو میرا بھی حق ہے کہ میں بھی کسی خبر پر کمنٹ دوں۔ بہرحال اس چونچوں کے مربے کا کہنا تھا کہ عمران خان سے آئین اور قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ غنڈہ گردی اور دھونس کی بنیاد پر آئین، جمہوریت اور نظام کو غلام نہیں بننے دیا جائے گا۔ حکومت، فوج اور عوام کا اتفاق ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، ایسا چوں چوں مربے کا کہنا ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ ضمنی الیکشن میں شکست فاش کے بعد رابطہ کمیٹی میں بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان مسلسل مشکلات میں گھرتی جا رہی ہے۔ ضمنی الیکشن میں بھی بھاری مارجن سے شکست کے بعد ایم کیو ایم کا اتوار کو ایک اجلاس طے تھا جو ملتوی کیا گیا اور پیر کو گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا، جس میں اراکین اسمبلی اور وزراء کو شرکت کے لیے پیغام بھیجا گیا۔ تاہم اجلاس میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے سرکردہ رہنماؤں کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ عامر خان سمیت متعدد رہنماؤں کی کامران ٹپوری کی پارٹی میں واپسی اور پھر گورنر سندھ کے لیے نام تجویز کرنے پر شدید اعتراض اٹھایا گیا۔ اب ایم کیو ایم کے دو دھڑے واضح طور پر الگ الگ سمت میں دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ اراکین اسمبلی نے ایم کیو ایم قیادت کو واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ اگر اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوگا تو وہ شریک نہیں ہوں گے۔ بھارتی ٹیم ایشیا کپ 2023 کے لیے پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیٹے جے شاہ نے پاکستان سے ایشیا کپ کی میزبانی چھینتے ہوئے ایونٹ کو نیوٹرل مقام پر کھیلنے کا اشارہ دیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے سال 2008 میں آخری مرتبہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد سے ممبئی حملوں کا الزام لگا کر بھارت اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کرتا آ رہا ہے۔ سال 2008 کے ایشیا کپ میں بھارت کو سری لنکا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سال 2016 میں پاکستانی ٹیم نے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت کا دورہ کیا تھا، تو اس وقت بھی حکومت پاکستان نے ٹیم کو بھجوانے کی اجازت دی تھی، جبکہ اگلے سال بھارت میں شیڈول آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ میں شرکت بھی حکومت کی اجازت سے مشروط ہے۔ ورلڈ کپ اگلے سال انہی دنوں میں بھارت میں ہو رہا ہے۔ یہ پہلا موقع بھی ہوگا جب تمام میچز بھارتی سرزمین پر کھیلے جا رہے ہیں۔ بھارتی بورڈ کے سیکرٹری کے بیان نے ایک بار پھر کرکٹ حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ جبکہ ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف 12 مہینے باقی ہیں اور اس وقت سیاسی تناؤ میں اضافے کے ساتھ دونوں حکومتوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں ایک مسلم طلبہ کو حجاب اتارنے سے انکار پر امتحان دینے سے روک دیا گیا۔ مہانت درشن داس مہیلا کالج میں طلبہ کی بڑی تعداد امتحان دینے پہنچی، تاہم جیسے ہی امتحان شروع ہوا ایک طلبہ کو سکارف اتارنے کا کہا گیا۔ طلبہ نے سکارف اتارنے سے انکار کر دیا تو استاد نے اسے امتحان گاہ سے باہر نکال دیا اور طلبہ کی کوئی بات نہیں سنی، بلکہ طلبہ کو ہراساں بھی کیا گیا اور نفرت امیز جملے کسے گئے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ اگر حجاب نہیں اتارنا تو بہتر ہے کہ بھارت چھوڑ کر پاکستان چلی جاؤ اور وہیں قیام کرو۔ یہ پہلا موقع دوستوں نہیں ہے جب بھارت میں مسلم طالبات کو حجاب اتارنے پر دباؤ کا سامنا رہا ہو۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جسے ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا اور اب دیگر ریاستوں کے تعلیمی اداروں میں بھی حجاب پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے میچ دیکھیے، سعودی عرب میں عمرہ کی سعادت فری میں پائیے۔ سعودی حکومت نے فیفا ورلڈ کپ کے ٹکٹ لینے والے شائقین کے لیے مفت عمرہ ویزے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن افراد کے پاس قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے دستاویزات موجود ہیں، ان افراد کے لیے مکہ مکرمہ میں 1 سال کے لیے عمرے کا ویزا مفت ہوگا۔ حیا کارڈ رکھنے والے افراد 2 مہینے کے لیے سعودی عرب میں قیام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو آئندہ ماہ ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے، وہ سعودی عرب، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات میں قیام بھی کر سکیں گے۔ قطر میں 20 نومبر سے دوستو فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا یہ ایونٹ مشرق وسطیٰ میں پہلی بار منعقد ہو رہا ہے۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال کے عالمی ٹورنامنٹ کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، جس میں 1.2 ملین تماشائیوں کی آمد متوقع ہے اور اس سے قطری معیشت کو $17 بلین اضافے کی توقع ہے۔ 6 سالہ بچے نے ماں کے اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپے کی آن لائن خریداری کر لی۔ جیسیکا جانسن نامی ایپل یوزر کو اس وقت شوق لگا
جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے $16,000 تقریباً 20 لاکھ پاکستانی روپے نکل چکے ہیں۔ ماں سمجھی کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس بابت شکایت کا اندراج بھی کروایا۔ تحقیقات کے بعد انہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا بلکہ ان کے اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپے مالیت کی خریداری کی گئی ہے۔ 6 سالہ بچے کی والدہ کو معلوم ہوا کہ دراصل ان کے بیٹے نے ایپل سے لاکھوں روپے کی خریداری کی ہے۔ پیسوں کی واپسی کے لیے مذکورہ خاتون نے ایپل سے رابطہ کیا، تاہم ادارے نے یہ کہہ کر رقم لوٹانے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے رقم واپسی کی مقررہ مدت 60 روز یعنی 2 ماہ کے بعد رابطہ کیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک ایسی مضبوط لکڑی ایجاد کر لی ہے جو عام لکڑی کے مقابلے میں 23 گنا سخت ہے، جبکہ اس سے بنائی گئی کیلیں اور چھریاں فولاد سے بھی 3 گنا تیز دھار ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ لکڑی میں تقریباً 50% مقدار سیلولوز کہلانے والے مادے کی شامل ہوتی ہے، جو اپنی خالص حالت میں کئی دھاتوں کے علاوہ فولاد سے بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ البتہ لکڑی میں دوسرے مادے مثلاً ہیمی سیلولوز اور لگنین وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو لکڑی کو نرم بنانے کے علاوہ کمزور بھی کرتے ہیں۔ لکڑی کو مضبوط بنانے کی غرض سے میری لینڈ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ٹینگلی اور ان کے ساتھیوں نے 2 مرحلوں پر مشتمل ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، جس کی تفصیلات ریسرچ جرنل میٹر کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے کیمیائی عمل کے ذریعے لکڑی میں سے لگنین کی مقدار کم کر دی، جس کے بعد وہ لکڑی خاصی نرم سی ہوگی۔ پھر اس لکڑی کو گرم ماحول میں شدید دباؤ والے دوسرے مرحلے سے گزارتے ہوئے اس میں سے پانی نکال باہر کیا۔ اس سے لکڑی کی کثافت بڑھ گئی اور اس کی مضبوطی میں بھی نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اس لکڑی سے چوڑیاں اور کیلیں تیار کی گئیں جنہیں حتمی شکل دینے کے لیے ان پر خاص طرح کی بے ضرر اور پائیدار روغنی پٹی چڑھا دی گئی تاکہ پانی ان کے اندر جذب نہ ہو سکے اور ان کی مضبوطی برقرار رہے۔ تجربات کے دوران خالص سیلولوز پر مشتمل یہ لکڑی عام اور قدرتی لکڑی سے 23 گنا زیادہ سخت ثابت ہوئی، جبکہ اس سے تیار کردہ چھریاں اور کیلوں کی دھار فولاد سے بھی 3 گنا تیز تھی۔ اگر خالص سیلولوز والی لکڑی کا استعمال عام ہو گیا تو یہ کئی جگہوں پر فولاد کا متبادل بن جائے گی اور فولاد کی مانگ میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اس سے ماحول کو بہت فائدہ پہنچے گا کیونکہ فولاد سازی کا شمار دنیا کی آلودہ ترین صنعتوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کمپیوٹر استعمال کرنے والے صارفین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ خطرناک سافٹ ویئر انسٹال کرنے سے اجتناب برتیں، کیونکہ اس وقت یومیہ ہزاروں کمپیوٹرز خراب ہو رہے ہیں۔ ممتاز امریکی میگزین BC نے بتایا ہے کہ یہ پیغام خود مائیکروسافٹ کمپنی نے جاری کیا ہے۔ مائیکروسافٹ کے مطابق سافٹ ویئر میں سر فہرست ایڈروزیک نامی پروگرام ہے جو ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 10,000 کمپیوٹرز کو خراب کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق اس سافٹ ویئر ایڈروزیک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نہ صرف کمپیوٹر پروگرامنگ سے فائلیں اور ڈیٹا چوری کر سکتا ہے بلکہ براؤزر کو کام سے بھی روک سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ذاتی نوعیت کی معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگست میں اس کی کارروائیوں میں بے پناہ تیزی آئی ہے۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر یہ سافٹ ویئر تقریباً 30,000 سرورز کو خراب اور ناکارہ بنا رہا ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق صارفین غیر ضروری پروگراموں اور سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے سے اجتناب برتیں۔ کورونا ویکسین کی ایک خوراک کورونا کے پھیلاؤ کو 50% تک کم کر دیتی ہے۔ یہ بات پبلک ہیلتھ UK کی جانب سے ہونے والی تحقیق کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس اسٹڈی میں ویکسینیشن کے 14 دن بعد بھی کورونا کے خلاف تحفظ دیکھا گیا۔ ہر فرد جو ویکسین لگوانے کا اہل ہے اسے جلد از جلد ویکسین لگوا لینی چاہیے۔ اس تحقیق میں 24,000 گھرانوں کے 57,000 ایسے افراد کو شامل کیا گیا تھا جن کی لیبارٹری رپورٹس میں کورونا مثبت آیا تھا اور انہوں نے ویکسینیشن کروائی تھی۔ ان افراد کا موازنہ ویکسینیشن نہ کروانے والے تقریباً 10 لاکھ افراد سے کیا گیا، جبکہ اسٹڈی میں شامل زیادہ تر افراد کی عمر 60 سال سے کم تھی۔
ڈاکٹر میری رمزے کا کہنا ہے کہ معمول کی زندگی پر واپس آنے کے لیے ویکسینیشن ہمارے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ویکسین سے نہ صرف بیماری کی شدت کم ہوتی ہے بلکہ روزانہ ہونے والی سینکڑوں اموات سے تحفظ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویکسین کی وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ کے امکانات بھی کم ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔